بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عراق کے شہر بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندر خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن ایک دفعہ گردش کے دن آ گئے تو اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ قرض سر پر چڑھ گیا اور ہاتھ خالی ہو گئے۔ قرض داروں نے پریشان کر دیا۔ ایک دن ایک صاحب آئے اور اس نے قرضے کا مطالبہ کر دیا۔ مقروض تاجر نے معذرت کر لی، لیکن قرض دار نے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی، اور کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور اس کو عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ تاجر نے کہا ہاں لیا تھا، مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اسے قرض ادا کروں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یا تو ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ وہ تاجر ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص اس کا ضامن بننے کو تیار نہ تھا۔ قرض دار نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض تاجر نے منت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار مقروض تاجر نے کہا آج رات مجھے بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ کل مجھے بے شک جیل بھیج دینا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر قرض دار نے ایک رات کے لیے ضامن مانگ لیا۔ مقروض تاجر نے کہا اس رات کے میرے سامنے مدینے کے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرض دار نے منظور کر لیا اور مقروض اپنے گھر آ گیا، لیکن غمزدہ اور حد درجے کا پریشان دیکھ کر اس کی بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا سنا دیا کہ آج کی رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت دیندار اور نیک وقت تھی، اس نے تسلی دی کہ اب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ کیوں مغموم اور پریشان ہو۔ یہ سن کر غم دور ہوئے اور ڈھارس بندھ گئی، اور رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب سویا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی، بشارت سنائی کہ اے میرے پیارے امتی، کیوں پریشان ہے؟ فکر مت کرو، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کرو، اور اس امر کی صداقت یہ ہے کہ آپ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی تھی کہ 1000 پورا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن 1000 پورا پڑا تھا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ مقروض تاجر بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، مسرت سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر دروازے پر کھڑے تھے، سواری تیار تھی۔ وزیر کو سلام کیا۔ وزیر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تاجر نے جواب دیا کہ آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا کس نے بھیجا ہے؟ تاجر نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وزیر نے دوبارہ سے پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ قاضی نے فرمایا اس لیے کہ آپ پر میرا قرضہ 500 دینار ہے، وہ آپ ادا کریں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر سن کر اسے مکان میں اندر لے گیا اور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کیا ایک دفعہ پھر مجھے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا۔ اس نے آنے والے تاجر کی دونوں آنکھوں کو بوسہ دیا کہ یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ وزیر نے اسے 500 دینار دیے اپنے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دینار دیے اسے اپنے بچوں کے لیے، پھر 500 دینار دیے کہ خوشخبری لائے ہو، پھر 500 دینار دیے کہ سچا خواب سنایا۔ مقروض تاجر یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے گیا۔ اب مقروض کے گھر گیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ،
قاضی کی عدالت میں قرض وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب قاضی صاحب نے اس مقروض تاجر کو دیکھا تو اٹھ کر سلام کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرض ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر قرض دار نے کہا میں نے قرض معاف کر دیا اور 500 بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم فرمایا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور اس کے پاس 4000 دینار تھے، غالباً اس دور کے حساب سے 40 لاکھ روپے تھا۔ تاجر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا ہو سکے درود بھیجیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان ہوں۔